صرف بوٹ آن گراؤنڈز کا جب معاملہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے 10 لاکھ فوج ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کے لیے افغانستان کی طرح کا بھی ثابت ہو سکتا ہے، مشکل ہوتی ہے جو جنگ، لیکن جو فضائی سپورٹ ہے وہ کتنی اہم ہے، اور اگر ایران کے پاس فضائی سپورٹ نہیں ہوگی تو پھر کیا حالات بن سکتے ہیں؟ اچھا شاہ صاحب، جو فضائی برتری حاصل ہے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کو، ان کا دعویٰ ہے فی الحال بلا شبہ ہے بھی اس کی وجہ جی وہ ایک بڑی طاقت ہے، چیز ہے، ایران ہمیشہ وہ سینکشن کے اندر رہا ہے 4 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا، لیکن ان کے پاس ایک کوالٹی یہ رہی کہ اس سے وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک چیزیں تیار کرنا شروع ہو گئے، وہ سوئی سے میزائل خود ہی تیار کر رہے تھے اور وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی پہ، جہاں تک برتری کا فرق رہ گیا۔ ایران نے یہ ثابت کیا ابھی تک، وہ بڑے میزائل نہ چلا کے بھی، چاہے وہ آج دبئی کے اندر امبیسی کے اوپر آگ لگ گئی ہو، وہ کویت میں مارے ہوں، اچھا جی ان کے ابھی کاما کازی جو بوٹس ہیں ابھی وہ نکل آئیں گی اور وہ جا کے کہیں دھماکے کر سکتی ہیں، تو وہ چیزیں تو وہ برتری کے لیے بھی آپ، میں نے کہا فضا سے آپ تباہ کر سکتے ہیں، تباہ کر کے آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو نیچے ہی آنا ہے، بوٹس آن گراؤنڈز کی جو بات ہو رہی ہے، تو آیا لوگ، ہاں جی، تو لوگ تو اس کو قبول نہیں کریں گے، تو اپنے فوجی مروانے، یہ تو ابھی ہمیں وہ بتا رہے ہیں، اب ان کی کتنی کے ہلاکتیں ہیں، اگر ہم ایران کی طرف سے جائیں تو وہ بہت زیادہ ہے، اور جب یہ تابوت وہاں پہنچنے شروع ہوں گے تو ان کے خلاف جو وہاں پہ ایک نفرت ہے وہ آگے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ون سائیڈڈ میچ چلا گیا، دنیا بھی دیکھ بھی رہی ہے، نظر بھی ہے۔